الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح ثم قال أيها الناس إنه لا حلف في الإسلام وما كان من حلف في الجاهلية فإن الإسلام لا يزيده إلا شدة المؤمنون يد على ما سواهم يجير عليهم أدناهم ويرد عليهم أقصاهم يرد سراياهم على قادتهم لا يقتل مؤمن بكافر دية الكافر نصف دية المسلم لا جلب ولا جنب ولا يؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم وفي روایت قال دیت المعاہد نصف دیت الحر رواہ ابو داود صدق اللہ و صدق الرسول الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ روایت ہے حضرت عمر ابن شعیب سے، وہ اپنے والد سے، وہ اپنے دادا سے راوی، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن خطبہ دیا تو فرمایا، اے لوگو، اسلام میں حلیف بنانا کچھ نہیں، اور جو حلف زمانہ جاہلیت میں ہو چکا ہو تو اسلام اس کی پختگی ہی بڑھائے گا کہ مسلمان آپس میں دوسرے کے مقابل مددگار ہیں کہ ان پر ان کا ادنا آدمی بیان دے سکتا ہے اور ان کا دور کا آدمی غنیمت واپس کر سکتا ہے۔ ان کے لشکر ان کے بیٹھے ہوئوں پر رد کریں گے۔ نہ قتل کیا جائے مومن کافر کے عوض، اور کافر کی دیت مسلمان کی دیت سے آدھی ہے۔ نہ منگانا ہے اور نہ دور لے جانا ان کے صدقات، نہ وصول کیے جائیں مگر ان کے گھروں میں۔ اور ایک روایت میں ہے فرمایا کہ ذمی کی دیت آزاد کی دیت سے آدھی ہے۔ ابو داؤد۔ عزیزان گرامی قدر، طویل حدیث پاک ہے، کوشش کریں گے انشاءاللہ 2 دن بھی لگ جائیں کوئی بات نہیں۔ یہاں حلف ہے لفظ، ہا کی زیر سے یا کسرہ سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے معاہدہ، اسی سے ہے تحالف۔ زمانہ جاہلیت میں کیا ہوتا تھا کہ زمانہ جاہلیت میں بعض لوگ یا بعض قومیں دوسرے لوگوں یا قوموں سے معاہدہ کر لیتے تھے کہ آج سے تیرا خون میرا خون ہے، تیری جان میری جان ہے، تیرا مال میرا مال ہے، کہ ہم میں سے جس پر حملہ ہو دوسرا مدد کرے، یا ہم میں سے جو بھی کسی سے لڑے تو دوسرے امداد دے، اس سے صلح کرے، دوسرا صلح میں شریک ہو، ہر ایک دوسرے کا بعد موت وارث ہوگا، میری دیت تو دے گا، تیری دیت میں دوں گا، میرا بدلہ تو لے گا، تیرا میں لوں گا۔ ایسے لوگوں یا ایسی قوموں کو حلیف کہتے تھے۔ شروع اسلام میں اس قسم کے معاہدے جاری رہے کہ ان کے ذریعے لوگوں کے جان و مال محفوظ تھے، ان کے بغیر کوئی شخص یا قوم محفوظ نہ رہ سکتے تھے۔ فتح مکہ کے سال اس طرح کے معاہدوں کو منسوخ کر دیا گیا۔
کہ ملکی حالات بدل چکے تھے، لوگوں کے مال و جان محفوظ ہو گئے تھے، یعنی نئے معاہدے اور حلف کرو مت، یعنی نئے پہلے جو ہو چکے، نئے حلف و معاہدے مت کرو، پچھلے جو معاہدے ہیں پورے کر دو، کیونکہ وعدہ پورا کرنا ضروری ہے۔ بعض شارحین نے فرمایا کہ اصل جو حلف ہے یا حلف ہے اب بھی باقی ہے، مگر حلف کی دو چیزیں منسوخ ہو گئیں۔ یہ غور سے سمجھنے والی بات ہے۔ آج اگر ہم کفار کے دستے نگر ہوتے ہیں اور ظلم میں ان کے ساتھ مل جاتے ہیں، یہ غلط باتیں ہیں۔ اس چیز کو یہاں سے سمجھیں کہ دو چیزیں منسوخ ہو گئیں، حلف باقی ہے، معاہدہ کر سکتے ہیں، دو چیزیں منسوخ ہو گئیں۔ کیا؟ ایک میراث کے رشتہ داروں کو ملے گی، یہ نہیں ہے اب کافر کے ساتھ معاہدہ ہے تو بندہ فوت ہو گیا تو اس کو کافر کو بھی حصہ ملے گا، ایسی بات نہیں ہے، شروع میں زمانہ جاہلیت میں تھا۔ یعنی ایک میراث یہ رشتہ داروں کو ملے گی، نہ کہ حلیف کو ملے گی، اور ایک تناصر یعنی مدد، کہ اپنے خلیف کی ظلم پر مدد کرنا، اگرچہ وہ ظالم ہی کیوں نہ ہو، اس کو مدد دینا یہ حرام ہے، ممنوع ہے۔ اب اگر کوئی کافر ملک مسلمان ملک پر چڑھائی کر دیتا ہے تو ہم اس کے حلیف بن جائیں، جی خوب چڑھائی کری، وہ ہمارا مسلمان بھائی، یہ منسوخ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو منسوخ کیا ہے۔ بہرحال مظلوم کی اعانت پر معاہدہ اچھا ہے کہ بھی ہم مظلوم کی مدد کریں گے، یہ معاہدہ اچھا ہے۔ پھر قتل و غارت، ڈکیتی، ظلم پر معاہدہ سخت جرم ہے۔ تو اس آخری کا جو جملہ ہے یہی مطلب ہے، یہ جو جملہ حدیث میں ہم نے پڑھا ہے کہ پہلے کے معاہدے ختم جو ہیں ان کو نبھاؤ، آئندہ نئے معاہدے نہ کرنا، تو اس سے یہی مراد ہے، اس جملہ کا آخری یہی مطلب ہے کہ جاہلیت کے معاہدہ کا اتنا حصہ باقی ہے، یعنی باقی یہ چیزیں جو ہیں جس میں ظلم ہو شو یہ غلط ہے، وراثت کا بھی کام غلط ہے، کہ مظلوم کی اعانت ہو یہ ٹھیک ہے، دوسرا حصہ جو ہے وہ ممنوع ہے۔ اصل میں اسلام خود ایک حلف اور معاہدہ ہے کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان مظلوم کی مدد کرے۔ اسلام نے مشرقی، مغربی، جنوبی، شمالی مسلمانوں کو بھائی بھائی بنا کر ان میں عالمگیر اخوت پیدا فرما دی۔ اس سے بہتر کون سا حلف ہے اور کون سا معاہدہ ہے؟ جیسا کہ رب تعالیٰ بھی فرماتا ہے انما المؤمنون اخوۃ، کہ بے شک مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ مراد یہ ہے کہ اگر معمولی مسلمان کسی کافر کو امان دے دے، یہ اگلی اب بات کی آپ کی خطاب میں، کہ اگر معمولی مسلمان کسی کافر کو امان دے دے تو تمام مسلمانوں پر اس کی امان کا احترام لازم ہے، پھر اسے نہ قتل کرے نہ لوٹے۔ خیال رہے کہ بحالت جنگ اگر سپہ سالار اعلان کر دے، کمانڈر ان چیف اعلان کر دے کہ بغیر میری اجازت کسی کافر کو امان نہ دی جائے گی، تو پھر کسی سپاہی وغیرہ کو امان دینے کا حق نہیں ہے، کیونکہ افسر نے اعلان کر دیا ہے۔ ورنہ تو پھر تو کافر جو ہیں، جو کافر نواز مسلمان بھی ہوتے ہیں نا، بے شمار ہیں ہمارے ہاں، خاص طور سے دینی تعلیم والے تو بے شمار ہو جاتے ہیں، بعد میں غلط کام کرتے ہیں۔ تو بعض مسلمان کفار نواز ہوتے ہیں، ان کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں، ان کے ساتھ دوستی کے معاہدے بڑھاتے ہیں روٹی کے لیے، تو تمام کفار کو امان دے کر فرشتہ تو سارے مسلمانوں کو تباہ ہی کرا دیں گے، ننگے ملت، ننگے دین، ننگے بدن۔ تو یہ دوران جنگ اگر لشکر اسلام بحالت جنگ، پھر اگر غنیمت کا بات ہے، غنیمت حاصل کرے تو اس غنیمت میں اس لشکر کا بھی حصہ ہوگا۔ وقت پورا ہوا، انشاءاللہ تعالی میں یہیں سے کل کروں گا، یہ حدیث کو کل انشاءاللہ پوری کر دوں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔